تو میرے عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے اندر، ہم نے اپنی معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں ایک یکجہتی کی مثال قائم کر، ایک اتفاق اتحاد کی مثال قائم کرنی ہے۔ ہم نے ایک قوت بن کے دشمن کے ساتھ میں سر کھڑا ہونا ہے، ایک طاقت بن کے دشمن کے سامنے کھڑا ہو۔ دشمن جانتا ہے کہ اگر میری کامیابی ہو سکتی ہے تو دو صورتیں، ایک صورت تو یہی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر موت کا خوف ڈال دو، موت کا خوف ڈال دو، اور دوسری صورت یہی ہے کہ ان کے اندر نفاق اور ان کے اندر افتراق ڈال دو۔ دشمن بھی جانتا ہے، وہ بھی ہمیں ان دنیا کی اس تاریخ میں بار بار آزما چکا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کفر اور مشرک کبھی مسلمان کے ایمان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کافر اور مشرک میدانوں میں کبھی مسلمانوں کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ان کے اندر سے موت، شہادت کا اور ان کے اندر سے جہاد کا جذبہ نکال دو اور ان کو خوف میں مبتلا کر دو۔ اب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میری امت کی یہ کمزوری میری امت کی اصل پستی ہے۔ اب ثوبان فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میری امت کی یہ کمزوری میری امت کی اصل پستی اور ذلت اور شکست ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک وقت آئے گا سارا کفر تمہیں مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو یوں دعوت دے گا جیسے کسی ضیافت کی اور کسی دسترخوان پر دعوت دی جاتی ہے، کسی دسترخوان پہ کھانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری طاقت کم ہوگی؟ ہمارے پاس وسائل نہیں ہوں گے؟ فرمانا نہ، تمہاری بہت بڑی طاقت ہو، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہو، تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوں گے۔ کہ یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ اور تمہارا رعب اور دبدبا کافروں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ کہ یا رسول اللہ تعداد بھی بڑی، وسائل بھی بہت، افرادی قوت بھی بہت، پھر دشمنوں کے دلوں سے رعب کیوں نکلے گا؟ فرمایا تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو رہا، وہن۔ کہ یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے حد سے زیادہ محبت، زندگی کی حد سے زیادہ چاہت اور موت کا خوف۔ یہ مسلمان کے ایمان سے کوئی جوڑ نہیں رکھتا، یہ مسلمان کی عقیدہ آخرت سے کوئی جوڑ نہیں رکھتا۔ یہ بزدلی اور یہ موت کا ڈر، یہ عقیدہ آخرت سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کوئی مسلمان آخرت کی زندگی پہ یقین رکھتا ہو، جنت کی زندگی پہ ایمان رکھتا ہو، اور ہمیشہ کی زندگی کی نعمتوں پر اسے ایمان نصیب ہو، اور پھر وہ موت سے ڈرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تمہیں چمٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان۔ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تمہیں چمٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہو۔ جس کا اس بات پر ایمان ہو وہ ڈر جائے، وہ خوف زدہ ہو